دل اور تم قسط نمبر 1 پارٹ 1۔ شعیب مصطفیٰ کے نام سے کون واقف نہیں تھا؟ محض 28 سال کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ وہ اس وقت شاید ہی کوئی ایسی کمپنی ہو جو اس کی کمپنی کے ساتھ کام نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس سال بھی اس کی کمپنی سال کی بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹھہری تھی، اور اس کی کمپنی میں کام کرنے والے کوئی ملازم ایسا نہیں تھا جو کہ اپنی جاب سے ذرا بھی ناخوش ہو۔ ہر ملازم کے بچوں کی ساری تعلیم کا خرچ کمپنی نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور یہ سب تب ہی ممکن ہوا تھا جب سے شعیب نے اس کمپنی کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ وہ نئے تجربوں سے سب کچھ نئی بلندیوں تک لے کر جا چکا تھا، اور اس بات کا پورا فائدہ وہ اپنی کمپنی کے ملازمین کو بھی دے رہا تھا۔ مصطفیٰ خان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ شعیب کا دوسرا نمبر تھا۔ اس سے بڑی بہن کا نام آمنہ تھا، جو کہ 30 سال کی تھی۔ پھر شعیب تھا، اس کی عمر 28 سال تھی۔ پھر فروا، جو 26 سال کی تھی، اور سب سے آخر میں تعبیر تھی، جو کہ 22 سال کی تھی، اور ان کی ماں کا نام فائقہ تھا، اور عمار بھی 28 سال کا تھا۔ شعیب کیونکہ مصطفیٰ صاحب اور فائقہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے گھر کے سب ہی لوگ اس سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے تھے۔ ماں باپ تو اپنی جگہ، بہنوں نے بھی اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنایا ہوا تھا۔ گھر میں 9 لوگ رہتے تھے: مصطفیٰ خان، ان کی بیوی فائقہ، اور ان کے 4 بچوں کے علاوہ ان کا ایک نواسہ زہیب، عمر 6 سال، اور ایک نواسی سمن، عمر 4 سال، جو کہ آمنہ کے بچے تھے، اور مصطفیٰ صاحب کا ایک بھتیجا عمار تھا۔ عمار کے بچپن میں ہی ماں باپ گزر گئے تھے، اس لیے مصطفیٰ صاحب اسے تب ہی اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور تب سے مصطفیٰ صاحب اور ان کی بیوی فائقہ نے اسے بھی اپنے سگے بچوں کی طرح پالا تھا۔ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، اور اس نے بھی سب کو اپنے خاندان کا درجہ دیا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہی لوگ اب سب کچھ تھے۔ عمار اور شعیب بالکل بھائیوں کی طرح تھے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ان دونوں سے بہتر ایک دوسرے کو شاید ہی کوئی اور جانتا۔ شعیب اور عمار ناشتے کے بعد آفس جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے، جب فائقہ بیگم نے ان دونوں کو پیچھے سے آواز دی تو وہ دونوں رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ شعیب: بیٹا، واپسی پر رانیہ کو بھی اپنی خالہ کے گھر سے لیتے آنا۔ کب سے کہہ رہی ہے، وہ میں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں، انہوں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ عمار کچھ سوچتے ہلکا سا مسکرایا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی تھی، جبکہ شعیب نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے مثبت میں سر ہلایا تھا۔ جی امی، لے آؤں گا۔ آپ رات سے تقریباً 20 بار مجھے یہ بات یاد دلا چکی ہیں، اس نے آہستہ آواز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر فائقہ بیگم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہاں، یاد ہے مجھے، لیکن تم بھول نہ جاؤ اسی لیے یاد دلا دیا میں نے، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکی دی تھی۔ اسی دوران عمار نے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا تھا، اور پھر سے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بہت کم ہی بات کرتا تھا، اور احتراماً خاموشی ہی کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ تھی آج کی سٹوری، اس کا پارٹ 1 تھا، اور اسی